اللہم صلی علی سیدنا محمد وصیلت علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد کل معلوم لک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ تمام حاضرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ آج شب معراج کے موقع پر، عرس کے موقع پر، حضرت شاہ ازغر پیر رحمۃ اللہ علیہ، غازی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر جناب محمد غلام غوث قادری کے دولت خانے پر محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا ہے۔ لہذا میری آواز جہاں تک جا رہی ہے ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے محفل میلاد میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کریں۔ نیچے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان سے فارغ ہو چکے ہیں تو مجلس میں آنے کا زحمت گوارا کریں۔ اب آئیے مجلس کی آغاز باضابطہ طریقے سے قرآن مقدس کی آیات مقدسہ اور تلاوت کلام پاک سے کرنے کے لیے والد حضور جناب حضرت کمال حسین قادری صاحب کو دعوت سخن دیتے ہیں۔ وہ مجلس میلاد کا آغاز اپنے طریقے سے کریں گے۔ آپ تمامی حضرات سے ایک بار پھر سے گزارش ہے کہ جو لوگ نیچے ہیں وہ کمرے میں مجلس میلاد میں رونق افروز ہو جائیں، اور ایک بار بآواز بلند پرانا والا درود شریف پڑھیے۔ رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، اے محمد میرے رسول اللہ، اے محمد میرے رسول اللہ۔ جب کہ پیدا ہوئے رسول اللہ، جب کہ پیدا ہوئے رسول اللہ، تب کلا لا الہ الا اللہ، تب کلا لا الہ الا اللہ، اے محمد میرے رسول اللہ، اے محمد میرے رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا۔ قل كل يعمل على شاكلته فربكم واعلموا بمن هو أهدى سبيلا۔ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آج شب معراج کی رات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے 26 عرس مبارک بھی اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا تھا۔ اسی پر تھوڑا سی بات ہوگی۔ پہلے ایک شعر سن لیجیے آپ لوگ کہ نگاہ میم ہندی میں نہ کوئی گورا ہے نہ کالا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نگاہ میم ہندی میں نہ کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، جس کے دل میں عشق میم ہندی ہے وہی اللہ والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کے دل میں عشق میم ہندی ہے وہی اللہ والا ہے۔ واہ واہ کیا بات۔ ہمیں زمانے سے بچانے کے لیے، ہمیں زمانے سے بچانے کے لیے ادھر بغداد والا ہے، ادھر زترود والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر بغداد والا ہے، ادھر زترول والا ہے۔ آئیے ہم لوگ اپنی مجلس کو باضابطہ اس آغاز کرتے ہوئے ایک اور شعر سنا دیتے ہیں کہ ہم کو الجھا سکے گا زمانہ، یہ زمانے میں دم نہیں۔ کہیے سبحان اللہ، جا کے رہیے، جا کے ہیں بھائی۔ سبحان اللہ۔ ہم کو الجھا سکے گا زمانہ، یہ زمانے میں دم نہیں۔ بے شک۔ ہم سے زمانہ سلجھا ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ ہم سے زمانہ سلجھا ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ اپنا زمانہ آپ سنوارے ہیں اہل دل، اپنا زمانہ آپ سنوارے ہیں اپنے اہل دل، اور ان کو سنوارے کیا، انہیں زمانے کا غم نہیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ کسی سے بغض نہ کوئی ملال رکھتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ کسی سے کوئی بغض نہ ملال رکھتے ہیں، ہم اہل دل ہیں، روشن خیال رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اہل دل ہیں، روشن خیال رکھتے ہیں۔ کسی سے بغض نہ کوئی ملال رکھتے ہیں، اور ہم اہل دل ہیں، روشن خیال رکھتے ہیں۔ اور حیات جاوداں پائی مرا جو موت سے پہلے، سبحان۔ حیات جاوداں پائی مرا جو موت سے پہلے، حقیقت میں اسی کی زندگی معلوم ہوتی ہے، حقیقت میں اسی کی زندگی معلوم ہوتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج جو معراج ہے اس پر ایک شعر سن لیجیے۔ کیا چیز ہے رسول سبھی کو خبر نہیں، بے شک۔ کیا چیز ہے رسول کسی کو خبر نہیں، مثل بصر ضرور ہے لیکن بصر نہیں، بے شک۔ مثل بصر ضرور ہے لیکن بصر نہیں۔ رب نے اسی لیے تو فلک پر بلا لیا، آج ہی کی رات بلایا۔ رب نے اسی لیے تو فلک پر بلا لیا کہ سمجھے نہ کوئی شخص ادھر ہے ادھر نہیں۔ سبحان اللہ۔ کوئی سمجھے ایسا نہیں کہ ادھر ہے ادھر نہیں، اس لیے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، سارے کائنات میں ہے۔ تو پہلے درود شریف کے لیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی خدا تعالی خود، اللہ تعالی جل شانہ اور ان کے ملائکہ مقربین درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو پہلے درود شریف پڑھ لیا جائے۔ رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ۔ اے خدا دم درود و سلام، اے خدا دم درود و سلام، اپنے پیارے نبی پر بھیجو سلام، اپنے پیارے نبی پر بھیجو سلام، اس نبی پر ہو بار بارو سلام، اس نبی پر ہو بار بارو سلام۔ کلمہ لا الہ الا اللہ،
کلمہ لا الہ الا اللہ ہے محمد میرا رسول اللہ، ہے محمد میرا رسول اللہ، جب کہ پیدا ہوئے رسول اللہ، جب کہ پیدا ہوئے رسول اللہ، تب خلا لا الہ الا اللہ، تب خلا لا الہ الا اللہ، ہے محمد میرا رسول اللہ، ہے محمد میرا رسول اللہ، دل میں میرے رہیں یہی دونوں، دل میں میرے رہیں یہی دونوں، ایک خدا دوسرا رسول اللہ، ایک خدا دوسرا رسول اللہ، ہے محمد میرا رسول اللہ، ہے محمد میرا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ 15واں پارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ جی، یعنی پاک ہے وہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے گیا، اور وہاں سے پھر کہاں لے گیا اس کا پتہ یہاں پر نہیں بتایا۔ اس کے بعد جو پتہ بتایا ہے وہ سورہ نجم میں جا کر آیا دوسرا جگہ۔ حضور سرور کائنات کا معراج آج ہی کی رات میں ہوا ہے، جیسا کہ سبھی لوگوں کو معلوم ہے۔ حضور سرور کائنات تو پہلے کعبہ شریف، وہاں سے پھر مسجد اقصی، اور وہاں سے باضابطہ لے گئے پہلے آسمان پر، وہاں سے پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، پھر چوتھے آسمان پر، پھر 5ویں آسمان پر، اس طرح سے تمام آسمانوں کا سیر کرتے ہوئے حضور سرور کائنات وہاں تک پہنچے کہ اللہ اور اللہ کے رسول میں فقط 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، اور اس کے آگے پھر جو باتیں ہوئی ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا گیا کہ 50 وقت کا نماز فرض ہوا تھا، یعنی تمام باتوں کو جانتے ہیں کہ ہاں 5 ٹائم رہ گیا، یہ تو پرانی بات ہے، کوئی نئی بات بھی جان لیجئے تاکہ لوگوں کو سرور محسوس ہو، دل میں سکون محسوس ہو، اور یہاں تک کہ بہت زیادہ عقیدت اور محبت بڑھ جائے۔ کیونکہ حضور سرور کائنات جب لوٹ کر آئے کچھ دنوں کے بعد، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ان کی جو یہ بیگم تھی، تو ہوا یہ کہ ایک بار حضور سرور کائنات بہت خوشی میں تھے، بہت طرح سے، یعنی ان کے پاس لگ رہا تھا کسی طرح کا کوئی بہت بڑا خوشی کا اظہار کر رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ تو عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ حضور آپ کا تو آج مزاج بہت بہترین لگ رہا ہے، آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو کہا ہاں عائشہ، آج تم جو مانگو وہ ہم تم کو دیں گے، آج تم اگر کچھ مانگتی ہو تو آج ہم اس کو عطا کریں گے۔ تو عائشہ صدیقہ نے سوچا کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، حضور سرور کائنات ہیں، ہمارے والد صاحب ابو بکر صدیق ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا وقت ہم کو دیجیے تو ہم اپنے والد محترم سے مشورہ کر کے آویں کہ کیا مانگنا چاہیے، باقی تو سب کچھ ہمارے پاس ہے ہی ہے، اس لیے ہم کو تھوڑا سا موقع دیجیے۔ تو حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ جاؤ اپنے والد محترم سے اپنا مشورہ کر کے پھر چلے آؤ، آج لیکن ہم بہت خوش ہیں، جو مانگو گے وہ ہم دیں گے، وعدہ کر لیا۔ تو ایسے حالات میں جو ہے وہ ترنت خوشی خوشی اپنے والد صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ آج تو حضور سرور کائنات بہت خوش ہیں،
اور انہوں نے فرمایا کہ جو مانگو گے سو دیں گے۔ تو بتائیے ابا حضور کہ ہم کیا مانگیں؟ آپ سے مشورہ لینے کے لیے آیا ہے۔ تو ان کے والد محترم نے بتایا کہ آج تم وہ چیز مانگو جو کسی کو نہیں ملا ہے۔ حضور سے جا کر کے کہو کہ جب آپ گئے تھے شب معراج میں تو وہاں جو خفیہ باتیں ہوئی تھی 90,000، ان میں سے صرف ایک بات جو خفیہ بات ہے جو کسی کو نہیں بتائے ہیں، وہی ایک بات ہم کو بتا دیجئے۔ کس طرح کا مانگوں؟ اس پر ذرا غور فرمائیے گا۔ نہ تو دنیا مانگا، نہ دولت مانگا، نہ بیٹا مانگا، نہ بیٹی مانگا، نہ اور کچھ مانگا، نہ جنت کا ضرورت تھا۔ تو انہوں نے کیا مانگا کہ وہ جو ایک بات جو ہوئی تھی وہاں خفیہ، جو مہتوپورن بات، وہی آج ایک بات ہم کو بتا دیجئے۔ تو یہ بات جب آ کر کے حضور سرور کائنات کو عائشہ صدیقہ نے کہا کہ حضور ہم کو نہ دولت چاہیے، نہ ہم کو اور کچھ چاہیے، صرف یہ کہ آپ جب معراج شریف میں گئے تھے تو وہاں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے خفیہ باتیں جو بتائی تھی، ان میں سے ایک مہتوپورن بات، ایک خاص بات، وہ ہم کو بتا دی۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ چونکہ وعدہ کر چکے ہیں اس لیے ہم ضرور بتائیں گے، اور اس پر غور فرمائیے گا۔ تو حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ جب وہاں ہم گئے تھے اور باتوں کے علاوہ، حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ وہاں اللہ سے جو باتیں ہوئیں، اس خفیہ بات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو دنیا میں محبت کو پھیلائے گا اس کے لیے جنت الفردوس کا جگہ خالی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو دنیا میں محبت کو پھیلائے گا اس کے لیے جنت الفردوس، اور اس کا الٹا جو نفرت کو پھیلائے گا اس کے لیے دوزخ کا سب سے نچلا جو ہے حاویہ، وہ جگہ بنایا گیا۔ یہی خاص بات اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ محبت کو پھیلانا ہے۔ اسی لیے وارثیہ سلسلہ میں بہت سے لوگوں کو کہا تھا کہ خالی محبت کرو، لیکن محبت کس سے کرو اس پر بھی غور کرنا ہوگا۔ محبت کو پھیلانا ہے، لیکن محبت کو پھیلانے میں ایک شرط ہے کہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ اور رسول کو جان دینے والے ہیں، اللہ رسول کے نام پر سب کچھ لٹانے والے ہیں، جو پیور مومن ہیں، جو خالصتاً اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں، جو اپنے مرشد سے پیار کرتے ہیں، جو قول کا پکا ہوتے ہیں، جو وعدہ کو نبھاتے ہیں، جو تمام باتوں کے علاوہ اپنے پڑوسیوں کا بھی خبر کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پر خیال کرتے ہیں، یعنی یہ ساری باتیں ہیں جو محبت پھیلانے کی ہے۔ اب محبت پھیلانے کا جو سبق پڑھا ہے اور پھیلا رہے ہیں نفرت، یہ کیسے چلے گا؟ محبت پھیلانے کا جو طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس طرح سے محبت کو پھیلایا جائے، اس کے لیے چاہے جو بھی۔ تو بہرحال حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ جو محبت کو پھیلائے گا وہ جنت الفردوس کا حقدار ہوگا، اور جو نفرت کو پھیلائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہ بات جو ہے انہوں نے فرمایا تو عائشہ صدیقہ نے سن کر بہت خوش ہوئی، اور وہاں سے وہ چلی اپنے والد صاحب کے مکان پر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بالکل ٹہل رہے تھے دھیرے دھیرے، یعنی کوئی آدمی اگر بے چینی میں ہوتا ہے، کسی کا گفتگو سن کے، یعنی کسی سے سننے کا رہتا ہے کہ ایسی بات ہم کو سننے کو ملے، تو وہ بے چین ہو کر ٹہلتے رہتا ہے۔ تو وہ بھی بے چین ہو کر ٹہل رہے تھے۔ تو جیسے ہی عائشہ صدیقہ پہنچی تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو محبت کو پھیلائے گا وہ جنت الفردوس کا حقدار ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق زارو قطار رونے لگے۔ اب اس پر غور فرمائیے کیوں رونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زارو قطار رونے لگے۔ تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ آپ پھر رو رہے ہیں کیوں ابا حضور، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ کہا نہیں بیٹی، تم ایک پہلو دیکھ رہی ہو، ہم دوسرا پہلو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم محبت پھیلانے والے ہیں یا ہم نفرت پھیلانے والے ہیں۔
ہم اس لیے رو رہے ہیں کہیں ہم نفرت پھیلانے میں تو نہیں ہے، اس لیے زار و قطار رو رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، جب آپ کو ابو بکر صدیق کا لقب ملا ہے، صدیق مطلب سچا، ابو بکر ان کا نام نہیں تھا۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ دوسرا پہلو کو دیکھ کر رو رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو کہ ہم نفرت پھیلانے والے میں سے ہو جائیں، لہذا ہم اس کا جا کے تصدیق اللہ کے رسول سے بھی کریں گے کہ ہم کیا ہے۔ تو ان کو تو پہلے سے ہی جیسے کہ اسرا مبصرہ کا دیا گیا ہے کہ 10 آدمیوں کو اللہ کے طرف سے ہی آ گیا ہے، اسرا من 10 مبصرہ من بصر، یعنی 10 لوگوں کا اللہ کے طرف سے ہی بالکل چنندہ آ گیا ہے کہ یہ لوگ جنتی ہیں۔ تو وہاں پر یہ بات ہوئی، لہذا وہ جو ہے پھر اس بات کو تصدیق کر لیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کا جو کوئی بھی رتبہ گھٹا کے اگر بولتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عمر فاروق کا بھی رتبہ کوئی گھٹا کے بولتے ہیں، بہت کچھ بول دیتے ہیں بہت بولنے والے، اور عثمان غنی اور مولا علی مشکل گسا کا تو نمبر 1 ہے، اس میں تو کچھ کہنے کی باتیں نہیں، لیکن کچھ لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو ایسی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل حق ہے، حق ہے۔ تنقید کرنا اس لیے نہیں کہ آپ ان کے جوتی کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، تو پھر آپ تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تنقید کرنے والوں سے گزارش ہے کہ ان کو تنقید نہیں کیا جائے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، جتنے پیغمبر ہیں، جتنے نبی ہیں، جتنے رسول آئے ہیں سب کو مانتے ہیں، غوث الاعظم ثقلین کو مانتے ہیں، پاک پنجتن کو مانتے ہیں، آل رسول کو مانتے ہیں، امام زین العابدین کو مانتے ہیں، امام باقر کو مانتے ہیں، امام جعفر صادق کو مانتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کو مانتے ہیں، امام موسیٰ رضا کو مانتے ہیں، امام علی نقی کو مانتے ہیں، امام علی تقی کو مانتے ہیں، یعنی جتنے امام ہیں سب کو مانتے ہیں، یعنی جتنے اللہ والے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں۔ کسی کے لیے ہم گستاخی نہیں کریں گے، گستاخی کرنے سے یعنی سارا کا سارا آپ کا جو یہ ہے عبادت وہ رانگا درگاہ ہو جائے گا، اس لیے کسی کا گستاخی نہیں۔ تمام اللہ والے کا مرتبہ جو اللہ نے دیا ہے وہ اپنے جگہ پر درست ہے، اس لیے ہم کسی کا مرتبہ کو نہ گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے ہیں، سبھی اللہ والے کو ہم مانتے ہیں۔ لہذا ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ کسی کا تنقید یا کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے یا ان کے بارے میں کسی طرح کا گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا تمام باتوں کے علاوہ یہ خاص گزارش ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جتنے اللہ والے ہیں سب کو مان لیجیے، لیکن چلنا آپ کو آپ کے اپنے مرشد کے نقطۂ قدم پر ہی ہوگا۔ ہم دیکھے ہیں کہ یہاں سے لوگ بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں، کاشی سے کہاں سے، لیکن انہوں نے کیا دیکھا؟ اپنے یہ میں اپنے تصور میں اپنے بصارت میں میم ہندی کو دیکھا۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ یہاں تک انہوں نے فرمایا، حق ہے۔ میم ہندی نے یہاں تک فرمایا۔ ایک بات جو ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے والد محترم شیخ محمد افضل حسین میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ماننے والوں کی تعداد بہت ہے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف جو ہے ڈائریکٹ ہم وہاں پہنچ جائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو چڑھنا پڑے گا سیڑھی بائی سیڑھی، اور باضابطہ ان سے آپ کو فیض حاصل ہوگا، لیکن کسی طرح کا کسی بھی دوسرے جگہ جا کر کے اور اس کے بعد کہیے گا کہ نہیں ہم تو مانتے ہیں غوث پاک کو، تو ماننے سے نہیں ہوگا۔ کیا آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ہم تم کو مان لیا؟ اگر آپ کو وہ کہہ چکے ہیں کہ ہاں ہم نے تم کو تسلیم کیا تو بالکل ہے، اگر بصارت ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے، کسی بھی طرح سے آپ کو مان لیا تو ٹھیک ہے۔ وہ تو بیعت بھی نہیں کرتے تھے، ہمارے والد محترم کہتے تھے جان ہو کر لیا آرام ہو گیا، ایسا نہیں کہتے تھے کہ خامخواہ ہاتھ پر آپ کو لینا ہی پڑے گا، نہیں، ہاں محمد علی ہاں چاہیے آپ کو کر لیا ہو گیا جائیے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوئے جن کو کہا دیا کہ جاؤ تم کو کر لیا آرام، تو لیکن ہم کو تو اپنے باضابطہ کیے ہیں انہوں نے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو نہیں کیا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ ماننا ہے کہ ہم کو بیعت نہیں، لیکن ہم کو بیعت کیے ہیں، آخر میں کیے ہیں، اور صرف دروجہ میں بیٹھا کر کے کیے ہیں باضابطہ۔ ہمارے ساتھ وہاں پر 2 آدمی اور تھے، تو باضابطہ انہوں نے ہم کو بیعت کیا ہے۔ اس لیے ہمارے مرشد بھی ہیں، ہمارے والد بھی ہیں، ہمارے رہبر بھی ہیں، ہمارے سب کچھ ہیں، اس میں ہم کو کوئی شک کی بات ہے۔ کہیں بھی ہم جائیں، کہیں بھی جائیں، کہیں بھی کچھ بھی سنیں، لیکن ہم انہی کے مرید ہیں، انہی کے بیٹا ہے، اور انہوں نے کہا ہے جو کہ ہم اعلان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، ہم قیامت کے دن بھی کہیں گے کہ ہمارا 14 بیٹا ہے،
انہوں نے اعلان کیا تھا، ایسا نہیں کہا تھا کہ چھپا کے رکھنا، کہا تھا کہ ہمارے 14 بیٹا ہے. تو ہم کو کہا کہ ہم کہیں کہ بھائی ہم ہیں کہ نہیں اس میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں 14واں تم ہی ہے. کہیے سبحان اللہ. اس دن ہماری عید ہو گئی تھی، اس دن ہماری عید ہو گئی تھی، اور اس دن سے ہم بہت خوش رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی انہوں نے کہا دیا، اس لیے ہم کرتے بھی ہیں، نہیں بھی کچھ کرتے ہیں. تو ہم کو وراثت میں تو نہیں ملا، یا یوں کہیے جو بھی، لیکن ایک طرح کا جو ملتا ہے ترقہ، اپنے جیسے کسی یہ باپ کا جو ترقہ ہوتا ہے وہ ملتا ہے، تو ترقہ تو ہم کو ملے گا ہی. انہوں نے کہا کہ آدم جو ہے جنت سے نکالے گئے ہیں، بلکہ نکالے نہیں گئے ہیں بلکہ یہاں بھیجے گئے ہیں. نکالا جاتا ہے اس کو جو مجرم رہتا ہے، وہ مجرم کہاں تھے؟ وہ مجرم تو تھے نہیں، اس لیے ان کو نکالا نہیں گیا بلکہ بھیجا گیا. اور آدم کی ہی جاگیر ہے جنت. تو جب آدم جو ہے جنت کی جاگیر انہی کا ہے، تو جو آدم کا بیٹا ہوگا وہ جنت میں ہی جائے گا، جس لیے کہ ہمارے باپ کی جاگیر ہے. تو جب باپ کی جاگیر ہے تو وہاں تو جانے میں کوئی روک نہیں سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد اتنا بڑا عہدہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم سے آگے کوئی گیا ہی نہیں. یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے سے آگے اللہ اور رسول کو تو چھوڑ دیجیے، وہ تو پھر دور کی بات، وہ تو دونوں ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول کو الگ رکھیے تو مولا علی مشکل کشا پاک منجدن کو چھوڑیے، تو ہم سے آگے کوئی گیا ہی نہیں. تو یہ ہے ان کا رتبہ. تو رتبہ تو بلند ہے، یہ ہے بظاہر میں تو کچھ نہیں، لیکن رتبہ بلند ہے. اس پر آپ لوگ جتنا بھی مانے کہیے، جتنا بھی یعنی اس طرح کے گمان کیجیے، جس طرح کا یعنی آپ اس پر فخر کیجیے. جیسے کہتا ہے نا کہ فخر سے کہو کہ ہم مسلمان ہیں، یا فخر سے کہو کہ ہم ہندو ہیں، تو آپ فخر سے کہیے کہ ہم ہندی کے ماننے والے ہیں. آپ فخر سے کہا کرتے ہیں کہ ہم ہندی کے ماننے والے ہیں. لہذا ہم لوگوں کو اس بات کی بہت خوشی ہے. تو پھر سے ہم لوگ اب اسی بات پر درود شریف کا پھر سے ہی کر لیتے ہیں. اس کے بعد پھر نعتیہ کلام ہوگا، ادھر ہوگا، پھر بیچ بیچ میں ہم جو ہے کوئی ایسا سوال آئے گا تو اس کا ہم قرآن حکیم سے جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اور جتنے لوگ یہاں ہیں اس میں ہم ایک بات کہنا چاہیں گے کہ ایک سورہ ہے، اس کا ہم تفسیر کریں گے، وہ ہے سورہ شمس. والشمس والضحاہا، والضحاہا کہتے ہیں لوگ، والقمر اذا تلاہا، والنہار اذا جلاہا، واللیل اذا اغشاہا، والسماء وما بناہا، والارض وما طحاہا، والنفس وما سواہا، فلمہا فجورہا وتقواہا، قد افلح من زکاہا. اس جگہ آ رہا ہے قد افلح من تزکا. اس پر غور کیا جائے کہ یعنی تزکیہ نفس، کہیں پر آیا نفس کا ذکر نہیں آیا، لیکن ترجمہ اور تفسیر میں آیا ہے کہ جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. یعنی تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. اس میں قسم ہے 11، والشمس، سورج کی قسم، اس کے بعد اس کی روشنی کی قسم، پھر چاند کی قسم اور چاند کی روشنی کی قسم، پھر زمین کی قسم. میں نے طرح طرح کے قسم کھا کر کے ایک ہی بات کہا ہے، اور وہ بات یہ ہے قد افلح من زکاہا. جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کو پاک نہیں کیا وہ نامراد ہو گیا. اس پر تفصیلی بات ہوگی، ابھی مختصر سے یہ بات کرتے ہیں. اور ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ اب تھوڑا سا پہلے درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد نعتیہ کلام، اس کے بعد ہے نا. ہاں.